زندان اتنا تنگ ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا تنگ ہے کہ ٹانگیں پھیلا نہیں سکتا۔ ابھی آپ کو کھڑا کر دے تھوڑی دیر کے لیے، جھک کے کھڑے ہو جاؤ، آدھے گھنٹے جھک کے کھڑے رہو، آپ بولو بھائی مجھے جتنی سزا دینی ہے دے لو، میں نہیں کھڑا ہو سکتا جھک کے۔ تصور کیجئے، ہم نے وہ زندان نہیں، لیکن اس طرح کے ایک زندان کو ہمیں دکھایا گیا کہ اس طرح زندان ہے، اتنا تہہ خانے میں ہے کہ سورج کی روشنی پہنچ نہیں سکتی اس کے اوپر، اتنا تنگ ہے کہ آدمی نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ خوراک کیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت خوراک ہے، اور وہ بھی کیا خوراک دیتے ہوں گے امام، یعنی وہ مقام آ گیا کہ تھے کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے کوئی جگہ دی عبادت کی۔ وہی امام خدا سے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے خالص کر دے اس مقام سے، کیونکہ اذیت صرف بدن کی نہیں تھی، وہ جو آخری نگہبان تھا وہ اتنا سخت تھا کہ وہ غلط جملے بھی استعمال کرتا تھا جو امام سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، سخت ہے انسان اپنے آباء و اجداد، اپنی جد مادر کے لیے کوئی جملے سن سکے، سخت تھا۔ امام نے کہا مولا مجھے پروردگار مجھے اس سے خالص کر دے۔ ایک مولا کا ماننے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے مولا کی زیارت کر، کبھی اس کی چابی نہیں ہے، ہم نہیں دکھا سکتے۔ کہا مجھے دکھا دو۔ کہا ایک سوراخ ہے جس سے ہم دیکھتے رہتے ہیں قیدی کو، اس میں سے تمہیں دکھاتے۔ اس نے دیکھا تو امام کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ کتنا بڑا ہوگا کہ امام نظر نہیں آئے۔ کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا غور سے دیکھو۔ کہا ایک چراغ ہے اور ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ ایک کپڑا نہیں ہے، یہی امام ہے۔ اور اتنا امام نحیف ہو چکا تھا، اتنا امام کمزور ہو چکا تھا، عزاداران محترم، اتنا امام کمزور ہو چکا تھا کہ امام نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ارے تنگ آ گیا، وہ ظالم اور نہیں دے سکے امام کو، آخر کار امام کو زہر دے دیا گیا۔ اس نگہبان نے کچھ شیعوں کو بلایا، کچھ علماء کو بلایا اور بدن دکھایا۔ کہا دیکھو اس بدن پہ کوئی نشان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے؟ کہا نہیں، اس پہ تو کوئی ضربت کے نشان نہیں ہے، اس پہ کوئی کسی چیز کے نشان نہیں ہے۔ کہا دیکھو خود گواہ ہو جاؤ، امام تبھی موت مرا ہے، ہم نے امام کو نہیں مارا، اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، پھر امام کے جنازے کو بولا رکھ دو جا کر۔ کہاں پر رکھ دو؟ پل پر رکھ دیا۔ ارے کہاں تھے شیعہ؟ عزیزان محترم تحمل کیجئے، سوچئے، امام ایک تو زندان میں، اتنے سال زندان میں، آج وقت کا امام غیبت میں، اتنے شیعہ ہمارے، ارے کہاں ہے امام؟ کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بلائیں؟ ارے یہی عبرت ہے تاریخ سے کہ امام کو 4 لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور کہا ہاذا، ارے یہی شیعہ رافضوں کا امام ہے، رکھ کے چلے گئے۔ جب دوسرے دن آئے دیکھا، کہا جنازہ بہت بھاری ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھا تو امام کے بدن پر زنجیریں ہیں، سنگلے ہیں، اس کا وزن ہے کہ جو امام کے جنازے کو اٹھایا نہیں جاتا۔ خبر پھیل گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، ارے لوگ پھول لے کر آئے، جنازہ اٹھایا گیا، شان و شوکت دی گئی۔ حالانکہ بہت سختیاں جھیلی امام نے، مگر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے مولا، آپ کے جنازے کو اٹھایا تو گیا، آپ کو تدفین تو کیا گیا، آئیے کربلا۔ ارے جب آخری وقت آیا تو بلایا گیا۔ میری بی بی کہتی ہے مرزا یہ کیسی تیاری ہے، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ارے یہ تو ہمارے تو لوگوں کو مار دیا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ گھوڑے لاشوں کو اپنے ٹاپوں سے کچلنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ارے ایک ایک کر کر ہر کوئی اپنے جنازے لے گیا۔ ارے ایک لاشا کرگستان میں تپتی ہوئی دشت میں پڑا رہ گیا۔ ہاں عزیزان محترم، ہمارے لیے ایک دن ہوتا ہے گریہ کا، ہم ایک دن گریہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، مگر آئیں رسول کی گریہ کو دیکھیں گے۔ کل وفات حضرت ابو طالب ہے، رسول نے پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا، ایک سال پورا غم کا سال۔ کوشش کیجئے گا کم از کم اپنی زندگی میں ایک دن ضرور غم بنائیے گا حضرت ابو طالب کا۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ شاید بہرحال، لیکن کم از کم رسول کی اطاعت کی خاطر
ایک دن حضرت ابو طالب کو دیجیے گا، پورا سال اگر ہم نہیں کر سکتے.